اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 89 AG نیوز کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ وسیم، اور آج ہمارے ساتھ عبداللہ بھٹی صاحب موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے پسندیدہ شادی کے اوپر۔ تو سر، آپ کے بارے میں سنا تو بہت ہے، آپ پامسٹ بھی ہیں، اسٹرالوجر بھی ہیں، ماشاء اللہ یو آر گوئنگ گڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پسندیدہ شادی کا ایک ٹاپک آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو شادی بیسیکلی ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں، بڑے عرصے سے میرے دیکھنے والوں کی ڈیمانڈ تھی کہ میں پنجابی پروگرام کر رہا تھا کسی اور چینل پہ، وہاں شاندار ٹائم گزرا، ابھی بھی گزرا ہے۔ تو بہت سارے میرے جو بہت سارے دوست تھے، کراچی سے تھے، گلگت سے تھے، بلوچستان سے تھے، وہ ایسے لوگ تھے جو کہتے ہیں ہمیں نا پنجابی کی سمجھ نہیں آتی، تو پلیز خدا کے لیے کوئی ایسا پروگرام شروع کریں جس میں اردو ہو، اور اردو میں ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے۔ پھر مجھے دلی سے کالیں آئیں، مجھے جے پور سے کالیں آئیں، مجھے بنگلور سے، پوری دنیا سے کالیں آتی تھی۔ تو عوام کی پرزور فرمائش پہ میں نے اس چینل پہ 89 چینل جو ڈیجیٹل چینل یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس کی پلس پوائنٹ یہ کہ یہ یوٹیوب پہ بھی آئے گا اور سیٹلائٹ پہ بھی آئے گا، تو ہمارے دیکھنے والے آرام سے اس کو ٹیون کر لیں۔ اس پہ ایک اور آپ کام کر سکتے ہیں، ہم آپ کو لائیو کالیں بھی اس پروگرام میں لیں گے، اور دوسری بات ہے کہ یہاں پہ واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو دیں گے، جو ہمارے باہر سے بہت سارے دوست ہیں جن کو کال کی پرابلم آتی ہے، جن کو کنیکشن کی پرابلم آتی ہے، جن کو بات کرنے کا پرابلم آتی ہے، واٹس ایپ پہ اپنے نمبر دے سکتے ہیں۔ آج ہماری ہوسٹ نے بڑا اچھا ٹاپک سنا ہے، پسندیدہ شادی۔ بالکل ایسے تو پہلے ہم بات کریں کہ شادی ہے کیا، شادی ہے کیا؟ اور یہ شادی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت انسان کو تخلیق کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اس کی پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا، تو رب ذوالجلال، رب کعبہ کا ایک ہی مقصد تھا کہ نسل انسانی کو اس زمین پہ پھیلایا جائے، افزائش نسل کیا جائے۔ تو اس کے لیے پہلا ٹارگٹ یہ تھا کہ شادی ہو۔ شادی بنیادی طور پہ دو فریق جو ہے، ایک میل ایک فیمیل، ان کا آپس میں ملنے کا نام ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ جی جی بالکل۔ سورہ روم میں تو اس سے بڑی اچھی بات کی کہ میاں بیوی میں ایک دوسرے کے لیے سکون رکھ دیا گیا ہے، خوشی رکھ دی گئی ہے، راحت رکھ دی گئی ہے۔ کہ اگر آپ دیکھیں نا، سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ دونوں کی تخلیق ہم دیکھیں، دونوں کے مزاج کی ویریشن دیکھیں، اگر شادی جیسا بندھن نہ ہوتا، جس میں شادی کیا ہے، معاشرتی طور پہ، مذہبی طور پہ، قانونی طور پہ دو انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیے، ایک دوسرے کے قریب کر دیا جائے، ان کو مذہبی طور پہ، قانونی طور پہ، معاشرتی طور پہ ان کو اجازت ہو، اور وہ اس بندھن کو پھر آگے چلاتے ہیں۔ اگر ہم انسان کی نیچر دیکھیں، اس کی فطرت دیکھیں، اس کا مزاج دیکھیں، تو اگر شادی نہ ہوتی تو پوری کائنات میں ویرانی ہونی تھی، بنجر ہونا تھا، یہاں کوئی خوشی نہیں ہونی تھی۔ شادی اس کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے۔ یقین کریں، آپ ماں باپ بوڑھے ہو کے قبروں میں چلے جاتے ہیں، بچے شادیوں کے بعد اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، یہ وہ واحد رشتہ ہے جس کو بندہ انجوائے کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جیسے جیسے شادی گزرتی چلتی ہے، شروع میں تو دونوں جو بندے ہیں میاں بیوی چھوٹی موٹی چولیں، چھوٹی موٹی مانگتے ہیں، چھوٹی موٹی بیوقوفیاں کرتے ہیں۔ میرے پاس جب بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نہ لڑائی کر رہے ہیں، میں کہ آخر آپ تھک جائیں گے، کوئی پہلے سال تھکتا ہے، کوئی دوسرے سال، کوئی 5ویں سال، کوئی 10ویں سال۔ ویسے کمپرومائز بھی تو ہم ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں نا، اس سے زیادہ لوگ کیا کمپرومائز کریں گے، سب کی بس ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو اس میں یہی کہوں گا کہ آخر جب آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا ہے، جب آپ کو بچے آ گئے، جب آپ کو پتا کہ آپ کے پاس اور چوائس نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ کچھ لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، کچھ لوگ اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کی وفا باہر ڈھونڈتے ہیں، کچھ عورتیں جو اپنے بندے کی محبت باہر ڈھونڈتی ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ باہر جو بھی آپ کو لوگ ملتے ہیں وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، وہ آپ سے پیار نہیں کرتے، وہ وکالہ ہوتا ہے، وہ ٹائم پاس ایک قسم کا ہوتا ہے۔ تو اس رشتے کی خوبصورتی کے لیے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کو ہم کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں، ہم اس پروگرام میں چلیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ آپ اگر ہماری وظائف پہ، تسبیح ذکر اذکار پہ کام کرتے ہیں، یہ وظیفے کرتے ہیں، تو آپ کی ناکام جھگڑوں سے بھرپور لائف جو ہے وہ خوشگواری میں بدل جائے گی۔ یہاں میں ایک اور بات کرتا چلوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس رزق نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس تنگی ہے، ہمارے پاس بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ یقین کریں، جس گھر میں لڑائی ہے، جس گھر میں جھگڑا ہے، جس گھر میں فساد برپا، وہاں پہ نہ رزق ہوتا ہے، نہ برکت ہوتی ہے، نہ خوشی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشی ہو، مسرت ہو، محبت ہو، پیار ہو، پیسے کی بھرمار ہو، پیسے کی بارش ہو، تو یقین کریں آپ ایک دوسرے کو پیار رہنا سیکھ لیں۔ جیسے آپ لکھیں گے، ساتھ ہی اللہ کی برکت آتی ہے اور چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، اسی کے ساتھ ہم لوگ اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ بہت سارے لوگ من پسند شادی کرنے کے بہت زیادہ شوقین ہیں، مطلب ان کو شوق ہے، لیکن کچھ شادیاں کامیاب ہوتی ہیں اور کچھ شادیاں نہیں کامیاب ہوتی، ایسا کیوں ہے؟ بڑا اچھا سوال بچے آپ نے کیا کہ جب بھی کوئی میل فیمیل بلوغت میں وقت اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، بلوغت میں جوانی میں آتا ہے، اس کے اندر ہارمون کا طوفان انگڑائی لے کے بیدار ہوتا ہے، لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے، تو اس وقت اس کو جن سے مخالف اپوزٹ سیکس اس کی طرف اٹریکشن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نیچرل فینومنا ہے۔ بچی جیسی اس دور میں آئے گی، اس کی آنکھوں میں خواب اتر آئیں گے، آنکھوں میں چمک اتر آئے گی، اور لڑکا جیسی اپنی بلوغت کے ٹائم میں آتا ہے تو اس فوری طور پہ اس کو دنیا کی ہر لڑکی اچھی لگنی شروع ہوتی ہے۔ بٹ آپ یہاں پہ آپ کے نالج کے لیے میں بتا دوں کہ آپ حیران ہو جاؤ گے
کہ جب بچہ بچی ہوتے ہیں نا، جب ان کے اندر بلوغت کا طوفان انگڑائی لیتا ہے، جب ان کو مخالف سیکس کی طرف اٹریکشن فیل ہوتی ہے، وہ ان کو ہر دنیا کی لڑکی اچھی بیوی لگ رہی ہوتی ہے، ہر دنیا کا بندہ اچھا ہسبینڈ لگ رہا ہوتا ہے. وہ جو بچی جب بچے کا ٹائم ہے، جو اسے ہم کہیں گے 15 سال یا 18 سال ان کے بلوغت کی انگڑائی لی ہے اس کے اندر، تو وہ جب ہم دیکھتے ہیں نا 10 سال بعد وہ ٹوٹلی چینج ہو سکتے ہیں. یہاں پہ میں انسانی نیچر کا پہلو آپ کو بتاؤں گا، گھر سے جتنی بھی لڑکیاں بھاگتی ہیں وہ 15 اور 18 کے درمیان بھاگتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی لڑکی گریجویشن کے بعد، کوئی لڑکی ماسٹر ڈگری کے بعد نہیں، کیونکہ بلوغت کا طوفان تھم چکا ہوتا ہے، میچور ہو چکی ہوتی ہے. اب آپ نے بات کی کہ شادی، بہت سارے لوگ جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اٹریکٹیو پہلو دیکھتے ہیں، وہ پہلو جو پوشیدہ اس سے، وہ اسے بنا سنورا، ہلو ہائی ایکسکیوز می پلیز، آگے پیچھے ساری، وہ اپنا ڈیسنٹنس شو کرتا ہے، شائستگی شو کرتے ہیں، گریس شو کرتے ہیں، اپنی نیچر کے جو ٹریمنگ ہونے والی نیچر کے جو کمزور حصے ہیں وہاں وہ بات نہیں کرتے، وہ اپنا نا گلٹرنگ پہلو دکھاتے ہیں. گلٹرنگ پہلو سے جب بندے متاثر ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ محبوبہ کا کھیل کھیلتے ہیں. جب شادی ہوتی ہے، جیسے محبوبہ کے چولے اترتے ہیں، ڈبل روٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، کھانے شروع ہو جاتے ہیں، ساز شروع ہو گئی ہے، نند شروع ہو گئی ہے، جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو پھر بندے کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے. پہلے لوگ ایک دوسرے کے رومانس میں چکر میں پڑے ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی کے رومانس میں، لڑکی لڑکے کے رومانس میں. کہتی دنیا کا سب سے بڑا لونگ ہسبینڈ یہی ہے، اور لڑکا کہتا ہے دنیا کی سب سے بڑی حور پری یہی ہے. یہ ہوتی ہے اٹریکٹیو پہلو. جب وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے ٹکراتے ہیں، حقائق سے ٹکراتے ہیں، جب ان کے سامنے فطرت کے، نیچر کے، مزاج کے تلخ پہلو آتے ہیں، تو وہاں پھر ٹیسٹ شروع ہوتا ہے. دونوں جلد باز ہوتے ہیں، دونوں وہ محبوب کے چکر میں ہوتا ہے، وہ محبوبہ کے چکر میں ہوتے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ ان دونوں کو محبوب اور محبوبہ کے چولے اتار کے ریئلسٹک اپروچ اپنانا چاہیے. جب آپ ریئلسٹک اپروچ اپناتے ہیں، ایک بات، دوسری بات ہے دوسرے کی اچھائیاں دیکھنی چاہیے. ویک پوائنٹ سب میں ہے، جلد بازی، بے چینی، بے صبری، دونوں ہماری خمیر میں ہے. جب آپ اس کو اتار کے دوسرے کی اچھائیاں دیکھیں گے، دوسرے کے اچھے پہلو دیکھیں گے، تو پھر رشتے اچھی طرح سے نبھتے ہیں. دوسری بات ہے دونوں کو ایک دوسرے کی عزت، ریسپیکٹ کا خیال کرنا چاہیے. اگر ہسبینڈ اپنی بیوی کی عزت، اس کو عزت نہیں دیتا، آنر نہیں دیتا، ریسپیکٹ نہیں دیتا، وہ عورت کبھی اس کو پیار نہیں کر سکتی، وہ کبھی اس کو ریسپیکٹ نہیں دے سکتی. اسی طرح اگر ہسبینڈ جو ہے وہ، اگر بیوی اس کی عزت کی، اپنی عزت کی، ریسپیکٹ کی، پیسے کی، اس کے گھر والے جو آتے ہیں ان کی ریسپیکٹ نہیں کرتی، وہ بھی مقام نہیں پاس. یہ گیو ٹیک ہے. آپ اچھے رویے اپنائیں گے، اچھے رویے دیں گے تو یہ رشتہ خوبصورتی سے چلتا آگے. سر مجھے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ شادی کرنے کے لیے ایک لڑکا اور ایک لڑکی میں، لڑکی لڑکے میں کیا خوبیاں دیکھتی ہیں؟ اس میں جب میں پھر کہتا ہوں کہ جب بھی ایسا ٹائم آتا ہے نا، جب بلوغت کا ٹائم آتا ہے، بندے جوان، لڑکی لڑکا جوان ہوئے ہیں، تو اس میں جو فلمیں اور ہمارے ناول، ہم نے بچپن سے، ہم جوانی کا سٹارٹ بھی کوئی بندہ فلموں پہ لگ گیا ہے، کوئی ناولوں پہ لگ گیا ہے، افسانوں پہ لگ گیا ہے، تو وہ فینٹسی ورلڈ میں چلا جاتا ہے. فینٹسی ورلڈ میں جا کے اس سے نہ صرف اٹریکٹیو پہلو، اسے یہ نہیں پتا کہ بجلی کے بل بھی آنے ہیں، ڈب روٹیاں بھی آنی ہیں، گھی بھی آنی ہے، گروسری بھی آنی ہے، اور لڑکی کو یہ بھی نہیں پتا کہ آگے ساس بھی بیٹھی ہے، نند بھی بیٹھی ہے، رشتے بھی بیٹھے، ساری چیزیں. تو وہ پرابلم کیا کہ پاکستان میں میرج کاؤنسلنگ نہیں ہے. اگر پاکستان میں میرج کاؤنسلنگ، اور جو ہمارے بڑے لوگ ہیں، میں ایک احتیاط کرتا ہوں، بچے آپ حیران ہو جاؤ گے، میں احتیاط کیا کرتا ہوں. جب میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں نا، اپنی میری شادی نہیں ہو رہی، تو میں انہیں کیا کہتا ہوں کہ ہم شادی کوئی مسئلہ نہیں، تسبیح بتائی، ذکر اذکار بتائی، شادی کا ٹائم آ گیا تو بچی میرے پاس آتی ہے، کہتی انکل آپ کی دعاؤں سے میری شادی ہو رہی ہے، تو اب مجھے کوئی نصیحت کریں. میں اسے سمپل کہتا ہوں کہ آپ جا رہی ہو نا اگلے گھر سے، ایک کام کرنا ہے. کہتی کہ میں کہ 6 مہینے جا کے نا تم نے منہ پہ ٹیپ لگا کے صرف دیکھنا ہے کون کیا کر رہا ہے. 6 مہینے 6 سمپل ہوگا. اس کا کیا؟ اب جب لڑکی جاتی ہے نا سسرال میں، تو سسرال والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لڑکی کیسی ہے. سسرال والے دور بھی نہیں لگا کے، خود بھی نہیں لگا کے، اب فلٹر لگا کے بیٹھے کہ یہ کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی ریئیکشن کیسی ہے، کھاتی کیسی ہے، پیتی کیسی ہے، غصہ کیسا کرتی، کیئرنگ کتنی ہے، لونگ کتنی ہے، خیال کتنا کرتی ہے. جو بچی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں پہ بچوں کو ظلم کرنے، لڑکوں کو ظلم کرنے کا اختیار ہے، نو، اس کے بھی ہم رائٹ بتائیں گے. جو بچی پہلے 6 مہینے خاموشی سے آ کے اس گھر کو دیکھتی ہے، اس کی رسم و رواج، اس کی روایات، اس کے ایٹیکیٹس، اس کے اٹھک بیٹھک، کھانا پینا، ساری چیزیں، اور دیکھ رہے اسی دوران جو سسرال والے ہوتے ہیں نا، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے بولتی، کیسے اٹھتی ہے. وہ ایک دم مور لگاتے ہیں کہ اکیلے بیٹھ کے یہ لڑکی ٹھیک آ گئی ہے. اور لڑکی وہ کہتی ہے بہت اچھی لڑکی ہے. اور لڑکی جب اچھی طرح آبزرو کر لیتی ہے اپنے سسرال والوں کو کہ یہ تو ایسے، یہ ایسے ایسے، ان کے مطابق جب بہیو کرتی ہے تو پھر شادی کامیاب ہوتی ہے. اگر لڑکی، ہمارا پرابلم کیا آتا ہے کہ ولیمے والے دن لہنگے پہ رولا پڑا ہوتا ہے، یہ لہنگا غلط آ گیا ہے، میرے فلاں، میری پھوپھی کو، میری چاچی کو، میری ماسی کو آپ نے کھانا نہیں کھلایا. برداشت اور صبر، جب تک ہم اپنی لائف میں، اپنے مزاجوں میں، اپنے رویوں میں برداشت نہیں لائیں گے، صبر نہیں لائیں گے، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، ہماری شادیاں، ہمارے ریلیشن، بلکہ کسی بھی ریلیشن دنیا میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ سکسیسفل انسان بنے. سکسیسفل انسان بننے کے لیے ایک ہی بات ہے کہ آپ کے ریلیشن میں شائستگی ہو، تہذیب ہو، محبت ہو، گیور ہو آپ. اور اگنور کریں. جب آپ گیور ہوتے ہیں، اگنور کرتے ہیں نا، دوسرا بندہ 2-3 دفعہ آپ اگنور کرتے ہو، کہتا ہے یار میں زیادتی کر رہا ہوں اس کے ساتھ، وہ سافٹ ہو جاتا ہے. یہ رویہ جب آپ بناتے ہیں، بچی جب اگلے گھر میں جاتی ہے، خاموشی سے آبزرو کرتی ہے، آبزرو کرنے کے بعد اس ماحول اور اس ایٹیکیٹس اور رویوں کے مطابق خود کو ڈھالتی ہے،
تو بندہ بھی اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی بہت اچھی ہے, میری ماں کے ساتھ کیسی چل رہی ہے, میرے باپ کے ساتھ کیسی چل رہی ہے, میرا خیال کتنا کر رہی ہے. تو میں فوری طور پہ محبوبہ کے زون سے نکل کے جب ہم ریئلٹی کے چولا پہنتے ہیں, اس کے مطابق بیہیو کرتے ہیں, تو ہماری شادی بھی کامیاب ہوتی ہے, ہمارے رشتے بھی کامیاب ہوتے ہیں. جی اچھا سر, ہمارے پاس ایک لائیو کالر بھی ہے, جو کہ اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی مسئلے مسائل ہے, ہمارے اسکرین کے اوپر نمبر آ رہا ہے, آپ کال کر سکتے ہیں. ایک لائیو کالر ہے, ہم ان کی کال کو اب اینڈ کریں گے, وہ آپ سے کوئی وظیفے وغیرہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں, تو پلیز کال ان کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد احسن. محمد احسن. احسن, رائٹ. آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال ہے, میرا ایک دوست ہے, وہ پسند کی شادی کرنا چاہ رہا ہے, جو اس کے نا گھر والے نہیں رضامند ہو رہے, تو کافی پریشانی ہے اس کے لیے. میں کچھ تسبیح پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس سے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. سر ان کے سوال کا جواب اب کیا دیں گے آپ؟ بیٹا آپ سوال کیا کیا انہوں نے؟ سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان کا ایک دوست ہے, وہ بڑا پریشان ہے, وہ پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہمارے آدھے معاشرے کا سوال. بیٹا جب بھی نیکسٹ ٹائم آپ کال آئے نا تو ہمارے پروڈیوسر کو بتا دیں, یا آپ پوچھ لیا کرو کہ جو بندہ سوال کر رہا ہے اس کا نام کیا ہے, اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, اس کا مدر نیم کیا ہے. اگر یہ نام ہمارے پاس ہے تو ہمارے لیے زیادہ آسانی ہوگی. ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا میرج بکس کیسا ہے, اس کا ایٹیچیوڈ کیسا ہے, اس کے مزاج میں ہرڈل کتنی ہے, اس کے مزاج میں پازیٹیوٹی کتنی ہے. بچے نے سوال یہ کیا ہے جی کہ میں اس کا دوست ہے, کوئی دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے. ہمارے معاشرے میں جب بھی مرد کو کسی کو پامس کسی اسٹرالوجسٹ نیورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں اور جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسٹرالوجسٹ نیورولوجسٹ کہتا ہے تمہاری دوسری شادی, اس کے چہرے پہ چاند کھلاتے ہیں, گلاب کھلاتے ہیں, اور روشن ہو جاتی ہیں آنکھیں. یہ دوسری شادی کا تصور بوڑھے سے بوڑھے بندے کو بھی جب کہا جاتا ہے نا کہ تمہاری دوسری شادی ہونی ہے, وہ کھیل اٹھتا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک پسند, مردوں کا اسپیشلی, مردوں کی بلکہ ہے پسندیدہ ترین ٹاپک ہے دوسری شادی. ایسے سارے لوگ, پہلی بات تو یہ کہ آپ اگر دوسری شادی آپ کر رہے ہیں اور پہلی بیوی اگر آپ کے حق ادا کر رہی ہے, ساری چیزیں پوری کر رہی ہے, آپ کے مزاج کے مطابق ہے, تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو دوسری شادی کی طرف جانا چاہیے. لیکن کیونکہ اسلام نے, شرع نے, مذہب نے ہماری اجازت دی ہے, اور اگر آپ کی ڈیزائر ہے کہ آپ پوری اسے افورڈ کر سکتے ہیں, تو پھر شادی کی طرف جانا چاہیے. میں یہاں پہ وہ تسبیح و ذکر کرتا ہوں گا. ایسے سارے لوگ جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, اس میں ہرڈل ہے, رکاوٹ ہے, تو ان کے لیے تسبیح مجرد ترین ہے. آپ نے پڑھنا ہے یا لطیفو یا حلیمو. اگر آپ یا لطیفو یا حلیمو 5 تسبیحاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 تسبیحاں, یا لطیفو یا حلیمو 5 تسبیحاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 تسبیحاں پڑھتے ہیں. اور کبھی کبھی سورہ یاسین پڑھتے ہیں, تو اس کے ثمرات ایسے ہیں کہ جو دوسری شادی میں رکاوٹ ہرڈل وہ دور ہو جائے گی, اور جلدی جو مخالفین ہیں, جو لوگ نہیں مان رہے, ان کا دل نرم ہو جائیں گے, اور آپ کی دوسری شادی کے لیے راستے کھل جائیں گے. چلیں سر, اسی کے ساتھ دوسری شادی کون لوگ کر سکتے ہیں؟ دوسری شادی پہلی بات تو کہ ہر جو انسان میں اکثر کہتا ہوں, انسان فطری طور پہ مختلف ٹیلنٹ, مختلف صلاحیتیں لے کے آیا ہے. اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ میری ایک شادی کے ساتھ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, یا میری جنسی ضرورتیں یا پارٹنر پوری نہیں ہو رہی, یا پارٹنر کمفرٹیبل نہیں ہے, تو پہلی پاکستان میں قانون بن گیا, میں ایسے لوگ جو بڑھ کے مار رہے ہیں, جو کھل رہے ہیں کہ ہماری دوسری شادی ہوگی, اگر پہلی بیوی اجازت نہیں دیتی تو آپ اگر شادی کرتے ہیں تو اگلے وہ حوالات میں آپ بند ہوں گے, اور اگلی پرابلم شروع ہو جائے گی. پاکستان میں یہ قانون بن گیا کہ اگر آپ دوسری شادی کرنی, پہلے آپ کو بیوی سے اجازت لینی پڑے گی. اور دوسری بات ہے کہ بیوی سے اجازت, پہلی بات تو 99% تو بیوی ماننے گی نہیں. یہاں میں ٹرک دے دیتا ہوں, وہ ٹپ دے دیتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ دوسری شادی کرنی, تو پہلی بیوی کے پاس بیٹھیں, اس کی منتیں ترلے کریں, اس کو سمجھائیں, اور اس کو مذہب کا حوالہ دیں کہ اللہ نے, شریعت نے مجھے پوری طرح اجازت دی, اگر تم اجازت دو گی تو رب راضی ہو جائے گا, مذہب راضی ہو جائے گا, اور تم جب میری خواہش پوری کرو گے تو تمہیں جنت بھی ملے گی, دنیا میں تمہاری ہر بات پوری کروں گا. اس کو لالچ دیں, اس کو موٹیویٹ کریں, مذہب کا سہارا لیں, پھر اس سے بات کریں, تو پھر پاسبل ہے. اگر آپ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر, پہلی بیوی کے کہے بغیر شادی کرتے ہیں, تو قانونی طور پہ آپ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. اور پھر جو اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کی جو پہلی بیوی اپنے بھائیوں کو, اپنے تمہارے سالوں کو, سسر کو, سب کو لے کے آ کے گھر پہ دعویٰ بول دیتی, حملہ کر دیتی, تو آپ کے لیے مسائل ہو جائیں گے. پہلی بیوی کو منائیں, ڈیبیٹ کریں, ذکر اذکار تسبیح کریں, اور ساتھ اس کو نا مذہب کا بتائیں کہ اللہ نے مجھے, قرآن پاک نے مجھے اجازت دی ہے اور میں انصاف کروں گا. اگر وہ مان جائے تو پھر دوسری شادی والا رسک لیں, نہیں تو آپ کے لیے بہت بڑے مسائل ہو سکتے ہیں. چلیں سر, اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں اور آگے اس ڈسکشن کو بڑھاتے ہیں.